الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة. الہی رحم کر، الہی کرم کر، الہی رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو
اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس سے قبل ہم نے سورۃ حجرات شروع کی تھی، اس کی چند ایک آیات بینات رہتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ الذاریات اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ جب حضور مدینہ طیبہ میں تھے تو چند دیہاتیوں نے کلمہ پڑھا، اور وہ کلمہ پڑھنے کے بعد صبح شام حضور کی بارگاہ میں آتے اور اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان جتلاتے۔ چند دیہاتیوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد صبح شام آتے اور اپنے اسلام کا احسان جتلاتے کہ حضور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ تو وہ صبح شام احسان جتلاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی بولتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ایمان نہیں لائے۔ یعنی ایمان کی رمق تمہارے من میں نہیں اتری۔ ہاں یوں کہو کہ ہم بظاہر اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، مگر ایمان نہیں لائے، یا ایمان کی حقیقی رمق تمہارے اندر داخل نہیں ہوئی۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو ہم نے گردن جھکا لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اب اللہ تمہارے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم نے لی ہے، ہم جھک گئے ہیں، یہ تو ٹھیک، ایمان نہیں۔ ایمان کب آئے گا؟ ایمان تب آئے گا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ایمان آتا ہے، بغیر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان کامل ایمان نہیں کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تم سچے اہل ایمان کب کہلاؤ گے؟ تب کہلاؤ گے کہ جب تم ظاہری باطنی طور پر مسلمان ہو جاؤ اور سچائی اور اخلاق کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر لو، تب تم جو ہے وہ اہل ایمان کہلاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ یہ تو ان کا تھا کہ جو بظاہر تو ایمان والے تھے مگر ایمان کی رمق ان میں نہیں تھی۔ اب اللہ اہل ایمان کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شک نہیں کیا، پھر پکے پکے مومن ہو گئے۔
وجاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں، یہی مومن ہیں، یعنی یہ اہل ایمان ہے، ایمان لائے، اللہ اس کے رسول پر کوئی شک نہیں کیا اور جہاد کرتا رہے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے یہ کہو کہ تم ہمارے نبی کو بتلاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، یعنی تم یہ جو صبح شام آ کے کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو جب وہ ساری کائنات کی چیز کو جانتا ہے، اس کائنات میں تم بھی آ گئے تو تمہارے ایمانوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے احسان کیا ہے، ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے، یا ہم نے رسول اللہ پر احسان کیا ہے، یا ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اسلام لا کر۔ اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ یمنون علیکا، آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے جی حضور اپنے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کو احسان جتلاتے ہیں، نہیں بل اللہ یمن علیکم، احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ایمان کی توفیق بخشی، ان کنتم صادقین، تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب پر اللہ کا احسان کہ رب نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی۔ لیکن اس آیت کے اندر کیا کہا گیا؟ اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ گناہ گار ہیں، کچھ بمانا بہت ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، مگر ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس دولت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے۔ وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے۔ اتنی بڑی دولت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اہل کفر کے پاس، اہل شرک کے پاس جو دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی وہ کیا ہے؟ اسلام کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی اس دور کے اندر آج کئی جو ہے وہ دہریہ لادین اسلام کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، اسلام کی ایسی خامیاں تلاش کریں، اسلام کی ایسی جو ہے جناب عالی کمزوریاں تلاش کریں کہ جس سے دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، مگر تا صبح قیامت جب بھی اسلام کی خامیاں تلاش کرنے جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں سوائے خوبیوں کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ اسلام کی خوبیاں ہی ان کے ہاتھ میں آئیں گی، کبھی خامیاں نہیں آئیں گی۔ اس لیے اللہ نے دین اسلام کو بنایا دین فطرت ہے، اللہ نے بندے کے مزاج کے مطابق جو مذہب بنایا ہے نا وہ مذہب اسلام ہے۔ آج کائنات کے لوگ بندوں کے مزاج کے مطابق کوئی نئے قوانین ڈھالنا شروع بھی کر دیں نا، مگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کہیں نہ کہیں کیا اکثر جگہوں پہ وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ مگر اللہ رب العزت اسلام بالکل انسانی مزاج کے
اس انسانی فطرت کے ہو بہو عین مطابق بنایا ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو بندے کی بس میں نہ ہو، ہے ہی نہیں۔ اب ڈھونڈ لیں جتنی بھی عباداتیں، اب روزے کو لے لیں، گرمیوں کا روزہ ہو 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، اور کہیں کہیں تو جو دیگر ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہاں پر تو 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے، 24-24 گھنٹوں کا بھی روزہ ہے۔ تو وہاں کیا کہیں گے؟ اللہ نے ان کے بھی مزاج کے مطابق ماحول بنایا ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیں ہم نے انسان کو اتنا ہی مکلف کیا ہے، اتنا ہی بوجھ رکھا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب کوئی کہے اسلام کے اندر یہ سختی ہے، یہ اسلام کے یہ قانون سخت ہیں، یہ عورت کے لیے یہ قانون سخت ہے، بالکل نہیں۔ اس مالک نے پہلے سے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم اتنی ہی بندے کو مشقت دیں گے جتنی وہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز تو بہت مشکل ہے، نماز مشکل ہے ہی نہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نہیں پڑھتے، یہ آپ کی کمزوری ہے۔ آپ کیونکہ جناب روزے مشکل ہیں گرمیوں کے، میرے کوئی سانس کا مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، شرعی عذر ہو وہ الگ صورت ہے، ورنہ ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ تو رکھ نہ سکے، اللہ نے تجھ پر اس کا وزن ڈال دیا ہے۔ تو ہماری خامیاں ہیں، ہماری کمزوریاں کہ ہم عمل نہیں کرتے، ورنہ اسلام کا ہر قانون، ہر فرض ہو بہو آپ کے اور میرے مزاج کے اور میری اور آپ کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو غیب ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا غیب السماوات یعنی جو زمینوں اور آسمانوں میں غیب ہے، اس سے مراد کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن میں آتا ہے نا بار بار اللہ حاضر چھپی چیز کو جاننے والا ہے، بھئی اس کے لیے تو کوئی چھپی چیز تو ہے نہیں چھپی ہوئی، اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ آسمانوں میں ہے، وہ زمینوں میں ہو، یا میرے اور آپ کے دلوں میں ہو، اللہ کے لیے کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو قرآن میں کہا جاتا ہے نا اللہ چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے مراد جس کو میں چھپا جانتا ہوں اللہ اس کو جانتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورۃ حجرات تھی۔ اگلی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ ذاریات۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ جب پروردگار کسی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پروردگار پھر قسم کھاتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس نے اپنے حبیب کی جائے پیدائش کی قسم کھانی تھی تو پہلے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، ہمیں قسم اس شہر مکہ کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جب اس نے اپنے نبی کی رسالت کو بیان کیا تو قرآن کی قسم کھائی۔ جب اللہ رب العزت کسی اور چیز کو بیان کرتا ہے تو پروردگار قسم کھا کے اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اب اس سورۃ طیبہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذاریات ذروا، قسم ہے اس ہوا کی جو بکھیر کر اڑا دینے والی ہے۔ بعض ہوائیں کسی چیز کو بکھیر دیتی ہیں، بکھیر کر پھر ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں، تو فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر کر اڑانے والی ہے۔ پھر فرمایا فالحاملات وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بوجھ اٹھانے والی ہے۔ یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ بادل، ان کو کون لے کے چلتی ہیں؟ ہوائیں لے کے چلتی ہیں۔ اور ان ہواؤں کو مسخر کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور ان ہواؤں پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ان بادلوں کو لے کے چلتے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔
ہواؤں کو کس نے حکم دیا ہے کہ آنن فن بھاری بھرکم چیزیں اٹھا کے پٹک کے زمین پہ مارتی ہیں؟ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ پھر آگے فرمایا فالجاریات یسرا، پھر نرم چلنے والیوں کی قسم، نرم چلنے والی ہوائیں، نرم چلنے والی کون سی ہیں؟ وہ ہیں سمندروں کی ہوائیں، دریاؤں کی ہوائیں، وہ جو پہاڑوں جیسے کشتیوں کو کتنی آرام اور سکون کے ساتھ دھکا لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فالمقسمات امرا، پھر بانٹنے والی ہواؤں کی قسم، بانٹنے والی ہوائیں، وہ کون سی ہوائیں ہیں کہ جو کبھی بادلوں کو ادھر لے جاتی ہیں تو وہاں پر پانی برستا ہے، سبزہ اگتا ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے وہاں پانی برستا ہے، وہاں سے سبزہ اگتا ہے۔ اب یہ 4 قسمیں کھائیں، 4 ہواؤں کی قسم کہ وہ ہوائیں جو بکھیر کر اڑانے والی ہیں، وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، وہ ہوائیں جو نرم چلنے والی ہیں، وہ ہوائیں جو بانٹنے والی ہیں۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے انما توعدون لصادق، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور سچا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ یوم یبعثون، قیامت کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن کو بیان کرنے کے اللہ نے 4 قسمیں کھائی اور کیا فرمایا انما توعدون لصادق، وہ ضرور وعدہ سچا ہونے والا ہے، وہ ضرور وعدہ سچا ہونے والا ہے، قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور روز جزا واقع ہو کے رہے گا، ہر مظلوم کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، شر اور خیر کا انصاف ہو کر رہے گا، حاکم محکوم میں انصاف ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، ضرور وہ روز جزا واقع ہو کے رہے گا۔ اب دیکھیں 4 ہواؤں کی قسم کھائی، 2 چیزیں بیان کی۔ قیامت کا دن ہو کے رہے گا بھائی، یوم جزا کا دن قائم ہو کر رہے گا۔ اب جب رب کا یہ ڈائریکٹ پیغام آپ تک اور مجھ تک پہنچ گیا ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اس دن کی تیاری، اس دن کی تیاری۔ دیکھ اب تیاری کر لیں، وہ دن واقع ہو کے رہے گا، کسی عام کی بات، رب کی بات ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، پھر اللہ نے پھر قسم کھائی، قسم ہے زینت والے آسمان کی۔ آسمان زینت والا ہے نا، کہ جب 14ویں کا چاند بھی ہو اور ستارے بھی چمک رہے ہوں تو آسمان میں خوبصورتی آ جاتی ہے نا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، چمکتے دھمکتے آسمان کی قسم جس کے اندر سیاروں کی گردش کے راستے ہیں۔ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم مختلف باتوں میں گھرے ہوئے ہو۔ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ نبی جادوگر ہے، یہ نبی شاعر ہے، یہ نبی کاہن ہے، یہ نبی مجنون ہے۔ کبھی کہتے تھے یہ قرآن اگلوں کی داستان ہے، کبھی کہتے تھے یہ قرآن تو شعر و شعری ہے، کبھی کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جناب کسی کاہن کی کتاب ہے، کسی مجنون کی کتاب ہے، کیا کیا کہتے تھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم تو مختلف باتوں میں لگے ہوئے ہو، اچانک قیامت آئے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچانک قیامت آئے گی کہ یہ جو مختلف، مجھے سے یاد آ گیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بارے میں مختلف اقوال تھے نا مشرکین مکہ کے بھی، اس دور کے اندر بھی ہیں، اس دور کے اندر بھی۔ کل ایک بہترین تحریر میں نے پڑھی اور گروپ کے اندر بھی میں نے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو سینڈ کی ہے کہ 1971 کے اندر جو ہے ایک جرمنی آفیسر تھا، پروفیسر تھا، جرمنی پروفیسر، اس نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا اور یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے خبر، اور یوٹیوب گوگل وغیرہ پر بھی اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور اس نے پھر اسلام کی حقانیت پر کتاب لکھی، وہ بھی موجود ہے۔ جرمنی پروفیسر تھا، اس نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن میں سے قرآن کی غلطیاں پکڑنی ہے، یعنی اسلام کی کمزوریاں لینی ہے، اس کو پھر میں نے بیان کرنا ہے۔ اب اس نے دن رات ایک کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا،
ظاہر قرآن کے تراجم انگریزی کے اندر، انگریزی میں تفاسیر، کون سی ایسی زبان ہے جس میں قرآن کا ترجمہ نہیں؟ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 وہ جو قرآن کی خامیاں نکالنے کے لیے چلا تھا نا، پڑھتے پڑھتے اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی حقانیت کو ڈال دیا۔ اگر کوئی کہے گا تو میں اس جرمن پروفیسر کی تصویر بھی سینڈ کر دوں گا، اس کے اندر جناب علیہ السلام کی حقانیت رچ بس گئی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنا نام عبد الواحد یا عبد الاحد نام رکھا۔ اب اس کے بعد اس نے جناب علی ٹی وی پہ آ کے اسلام کی حقانیت کے لیکچر جو وہ ریکارڈ کرواتا تھا۔ تو اس کو کس چیز نے، قرآن کی کن آیات بینات نے متاثر کیا؟ وہ کہتا ہے میں جو قرآن کی آیتیں جب میں نے پڑھی نا، تو سب سے اہم چیز قرآن کی، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اسی موضوع سے یہ جو کہا نا انکم لفی قول مختلف، یہ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے نا قرآن کے بارے میں، تو ظاہر ہے اس کا بھی عقیدہ مختلف تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہی سوچ لے کے چلا تھا کہ قرآن میں خامیاں تلاش کروں، مگر جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نازل کرنے والے نے قرآن کی پہلی سطر میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے یہ وہ کتاب ہے، خامی تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہا آج تک اس کائنات میں کسی بندے نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب خامیوں سے، غلطیوں سے، شک و شبے سے پاک ہے۔ کہتے میں نے خوب پڑھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ کتاب کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے پھر میرے دل میں اسلام کی حقانیت گھر کر گئی، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو قرآن کو اگر پڑھا جائے، اگر کافروں کو بھی دیا جائے قرآن تحفے میں، تو اللہ ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے لوگوں قیامت تک ٹائم ہے، قرآن کی ایک سورت کی مثل بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ خود فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لن جب کسی سیغے پر آئے تو یہ زمانہ مستقبل کی بھی نفی کرتا ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ قرآن کی 10 صورتیں لے آؤ، یہ نہ لا سکے، چلو قرآن کی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ، یہ نہ لا سکے، قرآن کی ایک آیت کی مثل ہی لے کے آؤ، یہ بھی نہ لا سکے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک تم قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے۔ انکم لفی قول مختلف، اے نبی یہ تو قرآن کے بارے مختلف اقوال گھڑ رہے ہیں۔ اللہ آگے کیا فرماتا اللہ یؤفک عنہ من افک۔ اب دیکھیں قرآن کا حسن دیکھیں، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک۔ یہ دیکھیں قرآن کی خوبصورتی، لفظوں کی خوبصورتی دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی ہاتھ کے ہار میں نا ایک موتی کے بعد دوسرے موتی کو پیرو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری کلام۔ یؤفک عنہ من افک، اے نبی اس قرآن سے یہ تو اوندھے کیے گئے ہیں اور یہ اوندھے ہی رہیں گے، انہیں قرآن کی معرفت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، آگے کیا فرمایا قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں۔ اب اہل مکہ نہ حضور کو بار بار کہتے تھے تانا دے کر، اے نبی کب آئے گی قیامت، وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ تو کہتے تھے قوم لوط پر پتھر برسے، ہم پر کب برسیں گے؟ قوم شعیب پر یہ عذاب ہے، ہم پر کب آئے گا؟ قوم صالح پر یہ عذاب ہے، ہم پر کب آئے گا؟ اگر قرآن سچا ہے ہم نہیں مانتے، کہو اپنے اللہ سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کرے۔ یہ بار بار اہل مکہ حضور کو کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے اپنے نبی کی طرف سے۔ نبی آپ کو یہ کہتے ہیں
یسألون ایان یوم الدین، آپ سے روز جزا کا پوچھتے ہیں. یومہم علی النار یفتنون، ان سے کہو ذرا رکو تو صحیح، وہ دن آنے والا ہے جب وہ دن آئے گا پھر تمہیں اٹھا کے آگ کے اوپر تپایا جائے گا. ہاں، تمہیں آگ کے اوپر تپایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا ذوقو، چکھو فتنتکم، یہ ہے وہ تمہارا عذاب. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تم بڑی جلدی کیا کرتے تھے نا ہمارے نبی سے، قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، لو آ گئی ہے، اب چکھو عذاب، اب چکھو عذاب. بڑی جلدی کیا کرتے تھے. تو گویا کہ اللہ رب العزت کا یہ جلال دیکھیں، میرے نبی کو تانے دینے والے، ذوقو، چکھو عذاب، یہ رب کا جلال ہے. چکھو عذاب، کب آئے گی قیامت، لو آ گئی، چکھو عذاب. پھر کافر کیا کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی مٹی ہو جاتے، ہمارا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا. مرنے کے بعد مٹی 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 ہو کے مٹی میں مل جاتے، نہ اللہ اٹھاتا نہ حساب و کتاب ہوتا، نہ بھی سزا میں پھنستے. میں کیا کہتا ہوں ہمیشہ، پروردگار کا یہ حسین مزاج ہے. اللہ پہلے کافروں کے عذاب کا ذکر، پھر اہل ایمان کی جنت میں نعمتوں کا ذکر، تاکہ مومن قرآن کو پڑھ پڑھ کے کہیں اکتا نہ جائے. اب اللہ رب العزت، دیکھو یہ تو کافروں کی بات تھی نا، اب تم تو ٹھہرے ہمارے، تو دیکھو تمہارے لیے کیا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، تمہارے لیے باغ ہیں، چشمے ہیں، ان میں میوہ جات ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم، دیکھو اپنے رب کی عطائیں لیتے رہو جنت میں. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ تم دنیا میں نیکیاں جو کرتے تھے. آخذین، لیتے رہو، جنت میں بیٹھ کے رب کی نعمتیں لیتے رہو، کھاتے رہو. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے بھائی. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، ذکر کی کثرت کرو، اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو. اسی طرح ظاہری پوشیدہ طور پر صدقہ دیا کرو، تمہیں اللہ رزق بھی دے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا، مالک تمہارے نقصان کی تلافی بھی فرما دے گا. اچھا آگے کیا فرمایا، یہ تو دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، اب اللہ اپنے نیک بندوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو رات کو کم سویا کرتے تھے. اللہ اکبر. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے تھے. تو گویا کہ رب کو یہ بندے پسند ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سوتے تھے، بس ٹھیک ہے، کچھ نیند آ گئی، کمر سیدھی ہو جائے گی، اب نیند کا غلبہ نہیں رہے گا، چلو ٹھیک ہے جی، بس اب اٹھو، تہجد اور ذکر اذکار. سردیوں کی راتوں میں اگر کوئی بندہ نماز تہجد نہ پڑھے تو پھر تو اس نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. سردیوں کی رات ہو اور تہجد کی نماز ہو، سبحان اللہ. اس لیے کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، 12 گھنٹے. ابھی جیسے ہمارے یہاں نماز عشاء چل رہی تھی 7:30 پہ، نماز فجر 6:30 پہ، کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 11 گھنٹے. اب نماز پڑھ کے جائے سو جائے، چلیں جی 11 میں سے 1 گھنٹہ کم کر لیں، 10 گھنٹے. چلیں جی 2 گھنٹے کم کر لیں، 9 جی اتنا 3 گھنٹے کم کر لیں، 8 گھنٹے، 7 گھنٹے. 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیند کتنی بڑی نیند ہے. اتنی لمبی نیند کے بعد بھی اگر نماز فجر رہ جائے تو پھر افسوس پر افسوس ہے نا.
چلیں ٹھیک ہے جی جناب، گرمیوں کے راتیں ہیں، رات کو لائٹ نہیں ہے، ہزارہا مسائل ہیں، آنکھ لگی تو پھر لگ ہی گئی۔ سردیوں میں تو آپ کے پاس کوئی عذر تو ہے ہی نہیں، نہ وقت کی کمی کا نہ بجلی کا، یہاں تو بہانہ آپ کا نہیں چلے گا۔ سردیوں کی رات ہو، نماز عشاء کے ساتھ نماز تہجد بھی ہو تو سبحان اللہ۔ تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ سردیوں کی رات میں کم از کم عام لوگوں کے لیے، صوفیہ تو صوفیہ ہے، کہتے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دن تو تہجد ہونی چاہیے۔ یہ جو سردیوں کا موسم ہے نا، کم از کم ہفتے میں ایک دن آپ آزاد معمول بنا لیں، لمبی ناراتیں ہیں ابھی بھی، کم از کم ہفتے میں ایک دن تہجد کی نماز کا ماحول بنائیں، اور پھر دیکھیں آپ کو لطف آئے گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ نماز تہجد کی برکت اتنی ہے، اگر بندہ پڑھتا رہے نا، اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا۔ اور کئی بزرگان دین کے نورانی چہرے کا راز بھی یہی ہے۔ لوگ پوچھتے بابا اتنا چمکدار چہرہ کیوں ہے؟ کہتے اس لیے کہ میں رات کو نماز تہجد میں اٹھتا ہوں۔ نماز تہجد کی اتنی برکت ہے، اور اگر کسی کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو نا، اللہ نماز تہجد کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس نے 2 سے 3 دن نماز تہجد پڑھ لی نا، اس کو جو مزہ آئے گا نا، پھر کبھی چھوڑے گا بھی نہیں۔ اور نماز تہجد اللہ کو اتنی پیاری ہے، اللہ نے اپنی انبیاء پہ نماز تہجد کو فرض کر دیا تھا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، سرکار مدینہ حضور تا دم حیات نماز تہجد پڑھتے رہے، اتنی پیاری ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ نے اس نبی کو نماز تہجد کی برکت سے پروردگار مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، تو اللہ آسمان اول پر اپنی شایان شان جلوہ فرماتا ہے، اور 3 آوازیں آتی ہیں آسمان اول سے، ہے کوئی ایسا مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی ایسا مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کروں۔ یہ 3 صدائیں آتی ہیں روزانہ رات کو۔ ہے سوال کرنے والا، ہے بخشش کا طلبگار، ہے دعا کرنے والا، اللہ اس کو عطا کرے۔ یہ 3 صدائیں روزانہ برابر آتی ہیں۔ تو جو اٹھ جاتا ہے ان صداؤں پہ لبیک کہتا ہے، وہ سب کچھ لے لیتا ہے، ورنہ جو سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہتا ہے۔ ہم سے تو اچھے وہ مرغے ہوئے جو کم از کم نماز کے لیے تو نہیں آتے، صبح اذان تو دیتے ہیں تہجد میں۔ ہاں، تو ابو اللہ شاہ فرماتے کہ بھائی کوئی شخص تھا، مرغے کو ذبح کر رہا تھا، وہ کہا خدا کے بندے تو مرغے کی گردن پہ تو چھری پھیر رہا ہے، دیکھ یہ تجھے کئی دن تک نماز فجر کے لیے اٹھاتا رہا مگر تو نہیں اٹھا۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ تیری گردن پہ چھری پھیرتی، اس کی گردن پہ چھری پھیر رہا کہ جو اذان دیتا تجھے اٹھاتا تھا۔ مطلب کیا تھا؟ اپنے نفس پہ چھری پھیر اور اپنے نفس کو بیدار کر نماز فجر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دیکھو تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو مانگتے ہیں، ان کا بھی حق ہے جو نہیں مانگتے۔ متقین حضرات جو صاحب ثروت ہے نا، ان کے لیے اس آیت میں نشانی ہے، جو سائل آتے ہیں ان کو بھی دو، اور جو سائل نہیں آتے ہیں مستحق مگر اپنی سفید پوشی کو بھرم رکھتے، سوال نہیں کرتے، آپ ان کو جانتے، آپ ان کو بھی دو، اور آپ کو اللہ زیادہ ثواب دے گا اگر آپ ان کو ڈھونڈ کے دو گے جو ہے تو مستحق مگر عزت کے مارے لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ فرماتا ہے زمین میں یقین والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں۔ دیکھو اگر تمہاری دسترس رب پر نہیں ہے تو زمین کو دیکھ لو، زمین کے نظام کو دیکھ لو، یہ مختلف سبزے، یہ مختلف پھل، یہ مختلف ہریالیاں، یہ نہری نظام، یہ آبشارے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سارے کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ خوبصورت چیزیں۔ جناب آپ انار کو لے لیجیے، انار، اب انار کو توڑے، اب دیکھیں اس رب کی قدرت، اس نے انار کے دانوں کو کتنی سیٹنگ کے ساتھ پورے انار میں پیرو کے رکھا ہوا ہے۔ کیسے انار کے دانے بالکل ایک ایک دانے کو لگتا ہے کسی نے پکڑ پکڑ کے رکھا ہو،
बिल्कुल ऐसे सींचा हुआ हो, आप उस अनार को ले लीजिए। अब हजारों हैं और कई ऐसी नेमतें, आप उनको ले लीजिए जनाबी आली। अल्लाह अकबर। अच्छा देखिए अब सुबहान अल्लाह, बोले सुबहान अल्लाह, अब फिर बोले सुबहान अल्लाह। पहला सुबहान अल्लाह तो अल्लाह की हमने पाकी बयान की है, दूसरा सुबहान अल्लाह इसलिए कहलवाया है कि रब ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। अब देखिए यहां तो ये कहा ना, रब के समझाने का अंदाज कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा अंदाज है, कितना हसीन अंदाज है। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। तो मैं तो फरमाया कि देखो मेरे बंदो, रब पर ईमान ले आओ, उसकी ज़मीन की चीज़ों में गौर व फिक्र करो, देखो तुम्हें फिर रब की कुदरत का पता चल जाएगा। अगर इन चीज़ों में नहीं देखते, ज़मीन की चीज़ों को नहीं देखते, आसमान से उतरने वाली बारिश को नहीं देखते, इन आबशारों को नहीं देखते, इन शजर हजर को नहीं देखते, इन कुमुकों को नहीं देखते, ये लहरी निज़ाम नहीं देखते, ये फल नहीं देखते, खजूर नहीं देखते, अनार नहीं देखते, वफ़ी अनफुसिकुम, अपने आप को ही देख लो, वफ़ी अनफुसिकुम, अपने आप को देख लो। अफला तुबसिरून, क्या तुम्हारे अंदर कोई सूझबूझ नहीं है? तुम अपने आप को देख लो, तुम्हें रब की मार्फत का पता चल जाएगा। ये किसने बनाया है? इतना हसीन चेहरा किसने बनाया है? ये हाथ किसने दिए हैं? आप तसव्वुर करें आपकी उंगलियां ऐसी बंद हो जाए, बताएं आपका निजाम चलेगा? आपके अंदर दिमाग किसने रखा है? आपके अंदर धड़कने का दिल किसने रखा है? आज तो साइंसदान कहते हैं कि हमारी पिंडलियों के अंदर ये वायर है ना, वायर, अगर कभी कभार तारे खराब हो जाए तो आप एक्स्ट्रा तारे रखते हैं ना, उनको उठा के फिर आप वायर लगाते हैं। आज साइंसदान ये कहते हैं हमारी पिंडलियों के अंदर ना अल्लाह ने एक्स्ट्रा वायरें रखी हुई है हमारी पिंडलियों में। अगर किसी बंदे की कोई रग काम करना छोड़ दे तो साइंसदान उन पिंडलियों में से वो वायरें हैं वो उठा के लगाते हैं, अल्लाह बंदे का निजाम सही कर देता है। आपके गुर्दे का में एक काम कर रहे हैं, खराब हो दूसरा काम करेगा। रब ने कैसा निजाम बनाया है का खुदा के बल वफी अनफुसिकुम। चलो ऐसा करो, किताब हमने बंद कर दी, अपने आप पे बैठो, अपने आप पे सोचो विचार शुरू कर दो। रब ने कैसे बनाया है? ये बालें हैं, ये जबान है, ये आंखें हैं, ये नाक, इससे मैं सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ, आंखों से देखता हूँ, दूर तक देखता हूँ, हाथों से पकड़ता हूँ, जो चाहूँ करता हूँ। चलो अपने आप पर सोचते रहो। कितना सोचोगे? जितना सोचोगे, जितना सोचोगे, जितना सोचोगे, बिल आखिर ये तुम्हारी सोच तुम्हें रब की दहलीज पे ले आएगी और तुम फिर बरमला कहोगे कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है कि जो निजाम हस्ती चला रहा है। जब इस नहज पे तुम आ गए, तुम्हें रब की मार्फत मिल गई, फिर समझो कि तुम रब के बरगुज़ीदा बंदे बन गए। एक सहाबी ने अपनी लोंडी को थप्पड़ मार दी थी, इसलिए कि उन्होंने बकरी का दूध नहीं धोया था, या दूध धो के लाई थी तो प्याला गिर गया, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दी। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने एक मोमिना को थप्पड़ मारी है। हुजूर वो मोमिना कहाँ है? वो मोमिना नहीं है। फरमाया उसको बुला के लाओ। बुला के लाया गया। हुजूर ने फरमाया बता अल्लाह कहाँ है? क्या रब को मानती है? रब कहाँ है? उसने आसमान की तरफ हाथ किया, आसमान की तरफ हाथ किया। उसने फरमाया ये मोमिना है कि जिसको इतना तो मालूम है कि रब का अर्श आसमानों पे है, कि जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है, यही तो मोमिना है। साहबी कहते हैं हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हुजूर मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद मैंने अपने इस लोंडी को अपने इस अमल के कफारे में आके आजाद कर दिया है। ये मोमिना है जिसको इतनी मार्फत, वो रब है, वो मोमिना ही है। हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैया इल्ला बलागुल मुबीन।